جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین، اس وقت ای وی ایم کے حوالے سے، انتخابی اصلاحات کے حوالے سے مختلف طرح کی خبریں چل رہی ہیں، اور گورنمنٹ ریسنٹلی جوائنٹ سیشن کال کیا گورنمنٹ نے، اور اس میں کہا جی کہ انتخابی اصلاحات کے اوپر ووٹ کیا جائے گا، جوائنٹ سیشن سے اس کو پاس کروایا جائے گا. وزیر اعظم صاحب نے لنچ کیا جس میں کولیشن پارٹنرز کے جو لوگ تھے، ان کے ممبران تھے، وہ بھی شامل تھے. لیکن کہیں نہ کہیں گورنمنٹ نے یہ فیل کیا کہ کولیشن پارٹنرز کے جو اعتراضات ہیں اس کے بعد شاید یہ بل پاس نہیں ہو سکے گا، تو جوائنٹ سیشن وہ مؤخر کر دیا گیا. اب رپورٹڈلی 16 تاریخ کو پھر جوائنٹ سیشن گورنمنٹ کال کر رہی ہے. بیسکلی مسئلہ ہے کیا؟ ای وی ایم پہ پرابلم کیا ہے اپوزیشن کو، اور کیا ای وی ایم نہیں تو پھر بیسک کس طرح کا سیٹ اپ ہونا چاہیے؟ کیونکہ ملک میں موجودہ جو نظام ہے انتخابات کا، اس کو تو شروع دن سے کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. آج کے پروگرام کے اس حصے میں اس کو جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس کے لیے مجھے ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے ریاض حسین پیرزادہ صاحب نے. سابق وفاقی وزیر ہیں، ممبر قومی اسمبلی کے، سینئر پولیٹیشین ہیں، مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر کیسے مزاج ہے؟ خیریت سے؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. سر آپ کیا سمجھتے ہیں، ای وی ایم ٹھیک ہے الیکشنز کے لیے؟ ای وی ایم کی طرح کا کوئی سسٹم آنا چاہیے ملک میں؟ دیکھیں جی، یہ تو پروز اینڈ کونز ہر چیز کی بھی ہوتے ہیں، مائنس پوائنٹس بھی ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور پھر ایک جب نئی چیز آتی ہے اس پہ کرٹیسزم بھی ہوتا ہے، اس کے حق میں وہ کیسی ہوتی ہے. لیکن موجودہ حکومت کا ٹرسٹ نہیں ہے ان کا عوام پر. یہ کوئی پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے جس کا عوامی ٹرسٹ ہوتا ہے تو وہ تو صحیح تھرو کرا لے. لیکن کیونکہ یہاں پہ ہمارے جو الیکشن کرانے والے اداروں پہ بھی کافی حرف ہے ہمیشہ، کیونکہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کو الیکشن کے دنوں میں بے بس کر دیا جاتا ہے. ہم کیونکہ ہمیشہ سے الیکشن لڑتے ہیں تو الیکشن کمیشن کا رول بالکل کوئی آدمی ان کی سنتا ہی نہیں ہے. تو جب حکومتوں کا اتنا مداخلت ہو اور رگ کیے جائیں پولز، اور پھر کبھی بھی ہر الیکشن میں الزام لگ جاتا ہے، تو آپ خود سوچیں گے کیوں کوئی قبول کرے گا. اور یہ تو ایک بٹن سے جو چیز کنٹرول ہو، میرے جیسا جاہل آدمی تو سمجھتا ہے کہ جہاں یہ اتنے پورے پاکستان میں الیکشن میں پریزائڈنگ افسرز اور پولنگ آفیسرز ان سب کو ادھر دبا کے اور اپنی مرضی کا دھاندلی کراتے ہیں، تو جہاں ایک بٹن ہوگا وہ تو سب سے آسان ہے کہ ایک بٹن سے جیسے بھی کر لیں گے. تو بہرحال دنیا میں جہاں ای وی ایمز آئی بھی ہیں تو انہوں نے ختم کر دیا، وہ سب سے ٹرسٹ نہیں ہے لوگوں کا. تو ہمارے پاس جہالت بھی ہے کہ وہ اب اگر کہیں بجلی نہیں ہے، کہیں سسٹم نہیں آف ہو جاتا ہے، تو یہ سارے آپ دیکھیں اس میں ابھی تک اس ملک میں نہ اتنی ایجوکیشن ہے دیہاتوں میں کہ وہ خواتین ہماری جو ہے وہ کیسے جا کے ان بٹنوں کے اوپر وہ کیسے دیکھیں گی کہ کیا کرنا ہے ہم نے. تو اگر ان کو سمجھانے والا ہوگا تو وہ بھی تو آپ دھاندلی کے زمرے میں آئے گا. تو یہ اس کو ٹھیک ہے، اس کو بحث ہونی چاہیے، اس کو انڈر ڈسکشن رکھنا چاہیے. اور جب بھی کوئی ایسی گورنمنٹ آتی ہے جو عوامی رائے کے ساتھ آئے اور ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کے بعد اگر وہ چاہے گی تو یہ ہوگا، ورنہ ادروائز یہ فٹائل ایفرٹ ہے. اور یہ جوائنٹ سیشن صاحب آپ نے یہ جو آپ نے کہا کہ کبھی عوامی حکومت آئے، ہم نے دیکھا کہ آپ بھی الیکشنز لڑتے رہے ہیں، آپ پارلیمنٹ کا حصہ رہے ہیں، ابھی بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہے. ملک میں جب بھی انتخابات ہوں، ہارنے والی ہر جماعت کہتی ہے کہ یہ عوامی حکومت نہیں ہے، یہ ٹھیک طریقے سے جیت کر نہیں آئی. ایسے تو پھر کبھی بھی اس ملک کے اندر اپوزیشن ٹیبل پر نہیں بیٹھے گی گورنمنٹ کے ساتھ، وہ آپ گورنمنٹ میں ہو یا آپ اپوزیشن میں ہو، تو کوئی بھی نہیں بیٹھے گا. میری آرگومنٹ ٹھیک ہے نا کہ جب تک عوامی حکومت نہ ہو، ٹرسٹ نہ ہو عوام کا، تو یہ کوئی کام نہیں چلے گا. تو ہمارے ملک میں بس وہی سسٹم ٹھیک ہے جو چل رہا ہے، جو لوگ بھی کچھ عادی ہیں اس کے، اور اس میں ٹرین بھی اب ہو گئے ہیں کہ اب وہ جہاں دھاندلی ہو رہی ہو تو کم از کم انہوں نے بعض جگہوں پہ لوگ اس کو ریزسٹ کرتے ہیں. تو اب تو اگر الیکشن جو ہوگا اس میں جو دھاندلی کرنے والے ہیں وہ بٹن کے ذریعے دھاندلی تو کر لیں گے، لیکن جو پہلے پرانے طریقے ہیں وہ طریقے نہیں چلیں گے. اس لیے سب کے دل میں یہ شک و شبہات ہے کہ لوگ اب اتنے اویئر ہو گئے کہ اپنے پولنگ اسٹیشن پہ وہ اپنی گارڈ کریں گے اپنے ووٹرز کو اور ان کے ریزلٹ کو. اور اب تو وہ فارم 47 جو ہے اس کے لوگ لڑ مر جاتے ہیں کہ ہمیں دیں ہمارا فارم، وہ اس کو بھی وہ مس یوز کرتے ہیں. تو یہ ڈسکا کا رپورٹ آ نہیں گئی آپ کے سامنے. جی بالکل. اس رپورٹ کے بعد تک کوئی جواز نہیں بنتا کہ آپ ایسا آپریشن شروع کریں جس میں پھر ایک دفعہ ملک میں کیوس ہو اور پھر ڈی اسٹیبلٹی ہو. لوگ ہمارے معتبر ادارہ جو ہے جس پہ سب کا فیتھ ہے پھر اس پہ حرف اٹھے کہ جی انہوں نے یہ کر دیا. تو یہ بھی تو ملک کے لیے اچھی چیز نہیں ہے نا کہ
آپ کی جوڈیشری پہ اور آپ کی آرم فورسز پہ ہر وقت جو ہے وہ تنقید ہو تو لوگوں کے دل میں پھر ملک کی محبت تو نہیں رہتی. پھر ٹھیک ہے, کہاں سے آئے گی غربت بھی ختم ہو جاتی. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ریاض صاحب جس طرح آپ نے ڈسکا الیکشن کی ایگزامپل دی, وہ ایک بائی الیکشن تھا, تمام پارٹیز جو ہیں وہ فوکس کر رہی تھیں, کلیکٹیو فوکس تھا اس حلقے کے اوپر, اس وجہ سے وہ چیز زیادہ ہائی لائٹ ہوگی. جب جنرل الیکشنز ہوں گے, پورے ملک میں انتخابات ہوں گے, تو اس طرح سوائے کینڈیڈیٹس کے کوئی اتنا زیادہ فوکس نہیں کر رہا ہوگا اس حلقے کے اوپر, صرف امیدوار جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے اس حلقے کو. تو ایسے میں اگر پچھلے سسٹمز کے تحت یہ الیکشن ہوتا ہے اور پھر دوبارہ جو بھی جماعت اپوزیشن میں آتی ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ وہ پھر اعتراض کرے گی کہ دیکھیں جی ملک میں تو انتخابی نظام ہی ٹھیک نہیں ہے. اگر پی ٹی آئی آتی ہے تو وہ کہہ دیں گے جی ہم تو پہلے ہی بات کر رہے تھے ریفارمز کی, اور آپ ہارتے ہیں تو بھی پی ٹی آئی کہے گی کہ اب آپ کو اعتراض کس چیز پہ ہے, ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ ای وی ایم والا اس طرح کا کوئی سسٹم لے آئے تو چیزیں بہتر ہو جائیں. نہیں, یہ دیکھیں جی ہمارے ملک میں جو فورسز الیکشن کراتی ہیں نا, ایک تو آن دا فیس آف اٹ از الیکشن کمیشن آف پاکستان, ان کا تو رول بڑا فری ہوتا ہے. وہ تو کبھی جب بھی جاؤ ان کے پاس اپیل میں جاؤ, ان کے پاس اپنی شکایات لے کے جاؤ, وہ تو سنتے ہیں. لیکن باقی جو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں ان کو, یہ ان کی اپنی سسٹم ہوتی ہے, جان کے کچھ ایسی چیزیں بیچ میں رکھ دیں تاکہ لوگ لڑتے بھی رہے اور ڈویژن بھی رہے, اور پارلیمنٹ جو ہے اس کی وقت جو ہے وہ کم ہو جائے. لوگوں کی نظروں میں دیکھیں جی یہ تو ہر وقت الزام لگاتے ہیں, ہر وقت کرتے ہیں, تو اگر میں الزام لگتے ہیں تو کچھ حقیقت تو ہوتی ہوگی نا. تو یہ کون, اب ہماری اتنی عمر ہو گئی ہے, میں کتنے الیکشن لڑ بیٹھا ہوں, تو میں خود سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے الیکشن ہے جان کے ان کو فروٹفل نہ بنانے کے لیے کچھ ایسے بیچ میں رکھ دی جاتی ہیں چیزیں تاکہ یہ ویسے بدنام ہو جائے, جب پاور میں جو پولیٹیکل گورنمنٹ آئے بس وہ لڑتی رہے. ٹھیک ہو گیا. اب ریاض صاحب آپ کیونکہ سینئر پولیٹیشین ہیں اور ملکی معاملات کو بھی بڑا کینلی دیکھتے بھی ہیں, ابھی ایک آخری سوال, آج ایک ملاقات ہوئی ہے بلاول بھٹو صاحب کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے, اور اب کچھ اہم گوئیاں یہ بھی ہو رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی شاید واپس پی ڈی ایم میں آ جائے. حالیہ چند دنوں میں پیپلز پارٹی کی جانب سے نون لیگ پر اور نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے جو پیپلز پارٹی پر الزامات لگائے گئے, آپ کو لگتا ہے کہ اب آگے پیپلز پارٹی کا آنا آسان ہوگا, یا جن ٹرمز کے اوپر پہلے ان سے معافی کا مطالبہ کیا گیا وہی مطالبات ابھی بھی رکھے جائیں گے ان کو واپس پی ڈی ایم میں لے کے آنے کے حوالے سے؟ میں آپ کی پرسنل رائے جان لوں. یہ پولیٹیکل باتیں جو پولیٹیکل لوگوں کے درمیان ہوتی ہیں بڑی فروٹفل ہوتی ہے, اور مولانا فضل الرحمان جیسا آنریبل آدمی اور ایک زیرک انسان, ایک تجربہ کار پالیٹیشین, ایک مذہبی رہنما, ایک اسکالر, ایک پرفیکٹ پالیٹیشین اور ایک گرپ رکھنے والا ایک شخصیت ہے جو جس میں سب اعتماد کرتے ہیں. اگر تو مولانا صاحب سے بلاول صاحب جو ہیں وہ تو نوجوان ہیں, اگر مولانا صاحب نے کوئی ان کو اچھی باتیں بتا دی اور اس پہ عمل درآمد کریں گے تو یہ میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کے لیے بھی اچھا ہوگا, اور ملک کی سیاست کے لیے بھی, اور ملک کے اندر جو ضرورت ہے جس چیز کی ایک ہم آہنگی کی پولیٹیشین کے درمیان اور عوام کی نمائندگی میں ایک بہتر نظام بن سکتا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی, نون لیگ, مولانا صاحب کی جماعت یہ سارے ملک کے بیٹھے ہیں تو پھر پارلیمنٹ کی بعد میں جو الیکٹ ہوں گی وہ بھی اس میں بھی کام طریقے سے رکھے گا. تو میرا خیال ہے مولانا صاحب ان کو صحیح معنی میں گائیڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کی ذاتی رائے لیڈر ہیں تو میرا خیال ہے وہ بھی اس پہ ایگری کریں گے. آپ کی ذاتی رائے میں پیپلز پارٹی کو باقی پی ڈی ایم کی جو پارٹیز ہیں ان کے ساتھ اپوزیشن پارلیمنٹ کے اندر وہ جو مل کے اپوزیشن کر رہے ہیں وہاں تک محدود ہونا چاہیے, یا پی ڈی ایم کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی کے جانے کے بعد ہم پی ڈی ایم کو اتنا مضبوط نہیں دیکھ رہے جتنا پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے. پیپلز پارٹی ہر جگہ مضبوط ہونی ہے, پی ڈی ایم کے لیے بھی ضروری ہے, اور ملک کی جمہوریت میں جو قربانی پیپلز پارٹی کے بزرگوں نے دی ہیں وہ رائگاں جائیں گی اگر پیپلز پارٹی جو میثاق سائن کرنے والی دو جماعتیں ہیں وہ اگر آپس میں نہیں بیٹھتی تو وہ تو بے نظیر بھٹو صاحبہ کا اور نواز شریف صاحب کا آپس میں ٹرسٹ تھا, تو اس کے بعد وہ ٹرسٹ نہ رہا تو اس کو اگر بلاول صاحب پھر سے اپنی والدہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس ٹرسٹ کو بلڈ کر دیں تو اس قوم پہ مہربانی ہوگی پیپلز پارٹی کی, کیونکہ ایک عوامی جماعت ہے, ان کی ایک سے ہے اور ایک ان کی لیگیسی ہے, ان کا ایک قربانی ہے, ان کی تو خون کی قربانی ہے, تو پیپلز پارٹی کو آپ رائٹ آف تو نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ آپ کا.